گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کو اللہ وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کو صحت بنا دیں گے، اس کھانے کو رحمت بنا دیں گے، حتیٰ کہ اس کھانے کو تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا بھی ہے تو اثر نہیں کرے گا اور وہ کھانا عبادت کا ذریعہ بنے گا۔ چھوٹا سا عمل کر کے تو دیکھیں، 21 نسلیں مالا مال، بے شمار کا ازمودہ عمل، رزق دولت چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، ارپتی بننا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ تو جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جو دوست میرے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کا دل سے شکریہ، اسپیشلی فور پاکستان کے اندر، اسپیشلی فور انڈیا کے اندر اور یو اے یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر۔ تو دوستو آج حضرت صاحب جو عمل بتا رہے ہیں اس کو آپ لازمی کریں، 21 نسلوں تک آپ مالا مال رہیں گے، آپ 21 نسلیں مالا مال رہیں گی۔ تو پیارا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، وہ بتائیں گے آج اس ویڈیو میں حضرت صاحب۔ تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی کمنٹ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے۔ کمنٹ باکس خالی نہ چھوڑا کریں، کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹ سی۔ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تو سمجھ لے کھانے کی دعا پوری ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لے تو بھی کھانے کی دعا پوری ہے، اور صرف الحمدللہ پڑھ لے تو کھانے کی دعا پوری ہے۔ تو جو کھانے کی دعا الحمدللہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، جب پہلی دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کو صحت بنا دیں گے، اس کھانے کو رحمت بنا دیں گے، حتیٰ کہ اس کھانے کو تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا بھی ہے تو اثر نہیں کرے گا اور وہ کھانا عبادت کا ذریعہ بنے گا، نور کا ذریعہ بنے گا۔ جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، لیلا فی قریش، یاد نہیں تو آج ہی یاد کر لیں، ایمرجنسی میں آج ہی یاد کر لیں، لگ کے ایسے یاد کر لیں۔ جو دوسری دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کو اللہ وسیع دسترخوان پڑے گا، اللہ پاک کو وسیع دسترخوان دے گا اور اس کے رزق میں، دولت میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا، اس کے لیے اللہ پاک خیر و برکت دے گا، اس کے لیے رزق میں، کاروبار میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا، غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس کے لیے بھی یہ بیان سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 دسمبر منگل کا دن ہے، قاہرہ مصر میں سیدہ نفیسہ جو کہ امام حسن کی پڑپوتی اور امام جعفر صادق کے بیٹی کی اہلیہ محترمہ، آل رسول کی بہت بڑی بامقام ہستی، ان کے بارے میں نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم، 300 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، بہت بڑی ہستی ہے، بخاری شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھود کر، یہ موجودہ جو ان کا مزار ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اس میں 90 قرآن پڑھے تھے، 90 قرآن پڑھے، اور کسی درویش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تم پر جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی منت مان لیا کرو، اگرچہ ایک پیسہ ہی صحیح، مشکل دور ہو جائے گی۔ نواب صدیق حسن صاحب خان بھوپالی نے لکھا ہے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میں نے پچھلے 5 سالوں میں یہ عمل کئی مرتبہ انہوں نے اور کئی لوگوں نے آزمایا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی، ان کی نیت کر کے صدقہ کر دیا یا کوئی چیز پکا کے اور عوام مساکین بچوں کو کھلا دی، اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے ایصال ثواب ہوا اور ان کی حاجت پوری ہوگی جب بھی ان کے نام کی منت مانی۔ نواب صاحب لکھتے ہیں، اور سید نفیسہ کا مقام کیا تھا کہ بے شمار لوگ ان سے دعا کرانے آتے تھے،
ان میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بھی. اور عجیب بات بتاؤں میں، امام شافعی نے وصیت فرمائی، ساتھ ہی امام شافعی کا مزار ہے یہاں مصر قاہرہ میں، وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ان کی گلی کے اندر سے گزارنا، ان کی ایک نظر میری اگر میت پر پڑ گئی تو میرا کام بن جائے گا. اور سیدہ نفیسہ کی چاہت تھی کہ وفات کے بعد مجھے میری قبر میں دفن کیا جائے، جس میں میں نے 90 قرآن پاک پڑھے ہیں. لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے خامد انہیں مدینہ منورہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ سارا اعلیٰ رسول بقی میں ہے، آرام کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ طے ہو گیا، لیکن رات سونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ نفیسہ کو وہیں دفن کیا جائے جہاں ان کی چاہت ہے. لہٰذا قاہرہ میں جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، سیدہ نفیسہ کو وہاں دفن کر دیا. اور آج بھی بہت زیادہ دنیا سیدہ نفیسہ کے مزار پہ آتی ہے. اور نواب صدیق حسن صاحب جیسے آدمی، محتاط آدمی، جو شرک اور بدعت سے بچنے والے، کتاب شوہر جو تھا وہ مدینہ میں لے جانا کتاب کا حوالہ چاہتے، بھی لیکن ان کو دیتا رات کو حضور پاک صلی اس اللہ علیہ وسلم پوسٹ میں، اور ساتھ اس کا نیٹ پہ لنک بھی دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح جیسا آپ بتا رہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی پیسے کی منت مان لے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی اس کی پریشانی اور منت پہنچی ہے تو پوری ایک ہو جاتی منت ہے. ماننے حضرت سیدہ نفیسہ ان کے نام پہ صدقہ کہ ہدیہ اہل کر سودا دیا، اور کوئی سال مسئلہ ثواب کے اللہ لیے بہتر آپ کوئی بھی منت مانیں، چاہے پورا ایک کر پیسہ دیتا دیں، ہے. بچوں کو کچھ کھلا نواب دیں، صدیق پکا حسن صاحب کی پکا بات کر رہا ہوں، اپنی بانٹ بات دیں، نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ذہن یہ نشین منت رہے. پوری ہو جاتی ہے. اس طرح میں جیسا ساتھ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. یقیناً وہ شرک سے کوئی بھی بچنے مسئلہ والے اللہ ہیں، غیبی یقیناً مدد وہ فرمائے. بدعت سے بچنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ جو حقیقت بھی ہے، سچ بھی تو ہے. حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا بندے ہیں، مزار اللہ ہے. کے نیک میں بندے آپ ہیں، کو ان تھوڑا کا سا اس حوالہ کا دے رہے نظارہ انہوں نے دکھاتا ہوں، تھوڑا سا اس کا اوپر نیچے دائیں بائیں دائیں طرف ہر طرف میں. یہ پچھلا حصہ خواتین کا ہے، یہ حصہ، اور اس طرف خواتین ہیں، اس طرف مرد ہیں. اور اللہ کے ولی بے کی شک مزار بہت بڑی ہستی ہے جیسا بتا رہے ہیں، ایسے ہی بے شک. سیدہ نفیسہ کی. اللہ اکبر. میں انشاءاللہ تعالی میں نے ان کی طرف سے بہت ہدیہ کیا، کچھ غربا مساکین کا دیا، اور ایک نیت کی، یا اللہ میرا، میری نسلوں اور پوری امت اور اس پوسٹ دیکھنے والوں کی مرادیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، دل کی آسیں پوری فرما، اور اے اللہ مسائل حل فرما. لوگ یہاں قبلہ رخ آ کے، محراب ہے، نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کو نفل کا ہدیہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ اپنے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے، اور ہر وہ شخص جو یہ دیکھے اس کے لیے بھی دعا ہے. جزاک اللہ. تو دوستو حکیم طارق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد خالی الحمدللہ کہہ دیں گے نا تو کھانے کی دعا ہو جائے گی. تو پوری دعا انہوں نے پڑھ کر سنائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے جو مدرسے میں جاتے ہیں. تو آپ بھی یہ یاد کر لیں، اگر آپ کو نہیں آتی کھانا کھانے کی دعا، آپ چاہے گوگل پہ چلے جائیں، وہاں پر سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گی. اس کو یاد کر لیں، یوٹیوب پر چلے جائیں، وہاں پر آپ سرچ کر لیں تو مل جائے گی. اس کو یاد کریں. پھر حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنی ہے. پہلی دفعہ پڑھیں گے کیا فائدہ ہے، دوسری دفعہ پڑھیں گے کیا فائدہ، اگر حتیٰ کہ زہر بھی ملا ہے نا کھانے میں تو اس کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر یہ عمل آپ کرتے ہیں تو 21 نسلوں تک مالا مال ہو جائیں گے، 21 نسلوں تک آپ کی دولت نہیں ختم ہوگی. گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی، بنگلہ، دولت، پیسہ بے شمار، ہر چیز ملے گی آپ کو، پلاٹ، دکانیں، کاروبار میں اضافہ، نوکری، سب کچھ اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا. اللہ پاک دے گا، رزق وسیع دے گا، دسترخوان وسیع ہو جائے گا آپ کا اگر آپ یہ عمل کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب مصر میں تھے، انہوں نے بتایا ویڈیو میں، حضرت نفیسہ سیدنا حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا مزار تھا، ان کے مزار پر گیا جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی قبر کھود لی تھی اپنے لیے. تو ان کے بارے میں بتا رہے تھے. ایک اللہ کا بندہ تھا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو بھی منت مانے گا اللہ پاک اس کی وہ منت پوری کرے گا. حتیٰ کہ ایک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں انہوں نے کہا کوئی بھی منت مانے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ کے صالح ثواب کے لیے تو اللہ پاک اس کی منت پوری کرے گا.
چاہے ایک پیسہ کی منت ہو جائے، بچوں کو کھلا دے، مسکینوں کو کھلا دے، پکا کے کھلا دے، جس طرح حضرت صاحب بتا رہے ہیں، تو کوئی بھی مشکلات ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک وہ دور کر دے گا آپ کی، اور وہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ تو بہت خوبصورت پیارا عمل بتایا حضرت صاحب نے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان کا دل سے شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔